شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن پاک میں ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ فرماتے ہیں وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ نظر آنے والے کے مقابلے میں ہم کچھ تو کر ہی لیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے ہم نے اس سے اس اللہ کی پناہ پکڑی ہے جو اس کو بھی نظر نہ آئے۔ ایسا ہی ہے نا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کے سوا اور کہیں ہم بچ ہی نہیں سکتے، اس لیے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علوم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علوم زارہ اور دوسرے ہیں علوم نافعہ۔ اس کو یوں کہہ لو کہ بعض علوم رحمانی ہوتے ہیں، بعض علوم شیطانی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض علوم رحمانی ہوتے ہیں، بعض علوم شیطانی ہوتے ہیں۔ گانا بجانا، موسیقی، ناچنا یہ بھی تو علم ہے۔ ہر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اچھلنا شروع کر دے تو اس کو ناچنا تھوڑا ہی کہیں گے، کیوں؟ ایسا ہی ہے، یعنی یہ بھی تو فن ہے۔ فرمایا تو اسی طرح علم نجوم ہے، علم جعفر ہے، یہ سارے علوم ہیں، لیکن یہ علوم زارہ میں آتے ہیں، علوم نافعہ میں نہیں ہے۔ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں۔ علوم نافعہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آدمی کے عقیدے سے ہو، جس کا تعلق آدمی کے ایمان سے ہو، جن کا تعلق آدمی کی عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو، اقتصادیات سے ہو، اس کی دنیا کی بھلائی سے ہو، آخرت کی بھلائی سے ہو، اور وہ اسلام کے خلاف نہ ہو، یہ علوم نافعہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نافعہ۔ اب اگلی ایک بات سنیے، شیخ فرماتے ہیں جتنے علوم زارہ ہیں جو نقصان دیتے ہیں، ان سب کا پرنسپل شیطان ہے۔ اور اس کی ایک بڑی آگے مثال حضرت نے لکھی ہے کہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، نار سے بنا ہے، تو جتنے بھی علوم زارہ ہیں، ناریاں ہیں، وہ سب شیطان نے کافروں کو سکھائے ہیں۔ دیکھیں مثال، اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ علوم ناریہ میں کافر کہاں جا نکلے ہیں۔ ہیڈروجن بم ہیں، میزائل ہیں، ایٹم بم ہیں، ان تمام کا تعلق آگ سے ہے۔ ابلیس نے یہ سکھائے ہیں کافروں کو، وہ آپ کو ہمیں کیوں سکھائے گا؟ آپ سوچ ذرا، دل لگتی بات کہیں، اگر ایک ہمارے اور آپ کا ایک ہو دوست، ایک ہو دشمن، جو فن آپ کو آتا ہے آپ اپنے دوست کو سکھاؤ گے یا دشمن کو سکھاؤ گے؟ تو اس کے جو دوست ہیں وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ اس لیے شیخ فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیں نا، ان کا پرنسپل یہ تھا، اس نے یہ سارے ان کو سکھائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ضمن میں حضرت نے سمجھایا ہے۔ اور ایک بات چلتے چلتے اور بھی میرے ذہن میں آئی، وہ بھی سن لیں، وہ تو یہاں پر نہیں ہے، شاید دوسرے موقع پر آئے گی۔ حدیث شریف میں مفصل حدیث ہے، آخر میں اس کا صرف ایک حصہ میں لے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا انسان کا دشمن ہے، ایسا مسلمان کا دشمن ہے، یہ ایسا حضرت آدم کی اولاد کا دشمن ہے کہ اخیر وقت تک یہ مسلمان کا، انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ اس حدیث شریف میں اخیر میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے نا، تو شیطان اس کے جتنا قریب آ جاتا ہے اتنا ساری زندگی اس کے اتنا نہیں آتا۔ اب فیصلہ تو اب ہونے چلتا ہے نا، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عزیز تھے مولانا نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی زمانہ گزر گیا، فوت ہوئے۔ ان کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ ان کا جب اخیر وقت تھا، تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے شیطان سے مناظرہ کیا تھا آخر وقت میں۔ وہ مناظرہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور خود قلم بند کیا ہے۔ وہ لگ بھگ 28 صفحات میں ہے، پھر آخر میں مرثیہ حضرت نے شامل کیا کوئی تقریباً 32 صفحات کا، وہ رسالہ ہے، اس کا نام ہے موت کے وقت شیطانی دھوکہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ یہ ساری چیزیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے باب میں اکابر نے لکھی ہیں۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب